السلام علیکم۔ آج سفر کے لیے روانہ ہیں، عمرے کے لیے، اور آج دن ہے جمعۃ الوداع، اور جمعۃ الوداع ہم نے ادا کیا ہے ریاض۔ اس کے بعد ہم نکلے ہیں، ابھی تقریباً طائف کے قریب ہے، طائف میں ہمارا اسٹے ہوگا، اور صبح انشاءاللہ سحری کے بعد عمرے کی ادائیگی ہوگی، اور اس کے بعد ہم مدینہ منورہ جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں بھی ہمارا اسٹے ہوگا تقریباً 1 دن یا 1.5 دن یا 2 دن۔ تو اس تمام ٹور کی تفصیل اور اہم جگہ جو ہم وزٹ کریں گے وہ اس ولاگ میں ہیں، اینڈ تک آپ اس کو لازمی دیکھیں۔ طائف کے قریب افطاری کا ٹائم ہوا، ہم نے سائڈ کے اوپر ہی سفرہ بچھایا، افطاری کی، اور سامان کیونکہ ہمارے پاس تھا، بریانی بہت مزے کی بنی ہوئی تھی۔ افطاری کرنے کے فوراً بعد ہی ہم وہاں سے نکل گئے۔ حرام ہم نے طائف سے باندھا، طائف باندھنے کے بعد ہم مکہ مکرمہ کی حدود میں اب داخل ہو گئے ہیں، اور جیسے ہی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اس کے بعد ہم نے عمرہ ادا کیا، حرم مکہ میں پہنچے اور طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں۔ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، اور طواف خانہ کعبہ مکمل کر لیا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا ہوٹل میں جا کے آرام کریں گے۔ افطاری کے تقریباً بعد ہم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ صفا مروہ کی سعی مکمل کرنے کے بعد ہم مروہ سے باہر کی طرف نکلے، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائش والا گھر تھا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس گھر پہ حاضری دی، کیونکہ اب یہاں پہ انہوں نے سیفٹیز لگا کے ریپیئرنگ کا کام یہاں پہ شروع تھا، لیکن فیملی کو اور اس کی زیارت کروائی اور دعائیں مانگی سب فیملی کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ عمرے کی ادائیگی ہو گئی ہے، اور ادائیگی کے بعد ہم مدینہ منورہ کی طرف روانہ تھے۔ تو خواہش یہ تھی کہ اسی رستے سے مدینہ منورہ جایا جائے جس رستے سے ہجرت مدینہ ہوئی تھی، اور اسی رستے سے ہم جا رہے ہیں۔ اور رستے میں تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی، رات میں ہم یہاں پہ ایک جگہ ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، وادی ہے، جس کا نام ہے سوت، اور اردو میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے، اور عربک میں اس کو اس کا کارنش ہے۔ یہاں پہ ہم رات کو رکے ہیں، بہت پیارا ویو ہے یہاں کا، اور اب ہم عصر کا وقت ہے تقریباً، اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں۔ رستے میں بدر کی زیارات ہیں وہ کریں گے، اور مدینہ منورہ انشاءاللہ کل عید ہوگی، عید ہم وہاں پہ ادا کریں گے۔ بہت ہی معذرت، کیونکہ ہوا کی وجہ سے وائس کلیئر نہیں تھی، اور میں بتا رہا تھا کہ جزیرہ طول کے اوپر ہم تھوڑی دیر رکے تھے، یہاں پہ ہم نے نائٹ سٹے کیا تھا، اور اس کے بعد ہم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ جاتے ہوئے ہم بدر شریف کے ہو کے گزرے تھے، اور بدر شریف کی زیارات کیں، اور شہداء کے قبور کے اوپر حاضری دی، دعا کیے، اور آپ سب کے لیے بھی دعائیں کی۔ دیکھتے بدر شریف ہم پہنچ آئے ہیں، اور میری بیک سائڈ کے اوپر آپ کو مسجد الریش نظر آ رہی ہے، اور اس سائڈ کے اوپر آپ کو یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا یہ والا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پہاڑ ہے جبل ملائکہ، اور اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا تھا۔ اب جو ہمارا سفر ہے اس میں شارٹس ہیں، میری جو زیارات میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچیں گے، مدینہ منورہ کی بھی زیارات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جنگ ہوئی تھی یہاں، یہ ایریا مسلمانوں کے پاس تھا۔ یہ جو آپ کو باغ نظر آ رہا ہے، یہ باغ جو کھجوروں والا ہے نا، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس باغ کی ہسٹری ہے، یہ باغ، اور یہاں پہ ایک کنواں تھا، یہ ادھر آ کے اسی رو میں ہے،
اس کنویں کے اوپر اور یہ اس باغ کے اوپر مسلمانوں نے پہلے قبضہ کر لیا تھا. کفار اس طرف سے آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ جو اس کی لالچ میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے جب آ کے دیکھا کہ مسلمانوں نے تو پہلے قبضہ کر لیا تھا, تو ان کے پاس نہ پانی رہا تھا نہ کھانے وغیرہ کے لیے کوئی چیز. مسلمانوں کے لیے کے ساتھ جو پہلی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہوئی تھی نا, وہ یہ ہوئی تھی. اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سائڈ کے اوپر ہم اس سائڈ سے دیکھیں گے, اس سائڈ کے اوپر پہاڑ ہے, جبل ملائکہ اس کو کہتے ہیں. وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے, مدد کے لیے جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر ملائکہ کو نازل کیا تھا. اور وہ پہاڑ کی خاصیت یہ ہے کہ باقی سارے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مٹی اس کے ہیں, پتھر کے ہیں, اور وہ پہاڑ جو ہے وہ ریت کا پہاڑ ہے, اس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں. اس کی نشانی یہ ہے, یہ اس کو پورے ایریا کو میدان بدر کہتے ہیں. 3 بڑے کفار تھے اس ٹائم کے اوپر مسلمانوں کے مقابلے میں, عتبہ, شیبہ اور ایک اور ہے, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے. وہ اس کفار میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ, حضرت علی اور عبد الرحمن بن عوف, یہ جید صحابہ کرام میں شامل تھے. اور وہ تینوں جو کفار ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نشان لگائے تھے کہ یہاں پہ عتبہ گرے گا, یہاں پہ شیبہ گرے گا, یہاں پہ ابو جہل, تیسرا جو تھا نا وہ ابو جہل تھا, یہاں پہ ابو جہل جو ہے وہ مارا جائے گا. تو وہ خیر ٹھیک اسی مقام کے اوپر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے ان کو مارا. یہ جگہ پہلے مسلمانوں کے پاس تھی. یہ جب جنگ ہو رہی تھی نا, تو اس کنویں سے کا پانی جو ہے نا, اس کنویں کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا. جیسے ہی جنگ ختم ہوئی تو جو کافر جو مارے گئے تھے, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, تو اس کے علاوہ جتنے بھی تھے نا ان کو ادھر پھینکا تھا اور ادھر ان کو دفن کیا تھا اسی کنویں میں. ابھی آپ کو جبل ملائکہ دکھایا جا رہا ہے. یہ جبل ملائکہ ہے جہاں پہ فرشتے اتارے گئے تھے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے. اور اب ہم جا رہے ہیں مقبرہ شہداء کے اوپر. اور یہ جو آپ کو 4 دیواری نظر آ رہی ہے, اس کے اندر قبرستان شہداء بدر ہے. اور یہاں پہ جیت صحابہ کرام جن میں 13 کے نام جو ہیں وہ یہاں پہ مینشن ہیں, وہ ان دفن ہیں. بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر وہ سامنے مسجد ریش ہے, مسجد ریش ہے. اور یہ پورے کا پورا یہ میدان تھا. اور یہ جو باغ آپ کو نظر آ رہا ہے, میں نے ادھر سے دکھایا تھا, یہ وہ باغ ہے جو باغ جیسے کھجوریں کھائی تھی نبی کی. ٹھیک ہے, تو دعا کر لیتے ہیں پہلے ادھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صلی نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ جعل والمستاقون بنور جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما. ایک فوٹو بھی لے لیں. 13 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے تھے, جس میں سے 12 کی قبریں اس قبرستان میں ہیں. اور یہ جو آخری ہیں ان کی ڈیتھ زخمی ہوئے تھے, ان کی ڈیتھ جو ہے وہ رستے میں ہوئی تھی. وہ جگہ مدینہ منورہ جاتے ہوئے رستے میں. ٹھیک ہے, ویسے شہداء بدر یہ سامنے مقبرہ ہے. بدر شریف سے ہم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور مسجد نبوی میں پہنچے رات کے تقریباً 1-2 بجے. اور ہم نے عید کی تیاری کی اور صبح کی عید کی نماز ہم نے یہیں پہ ادا کی. تھوڑے سے مناظر عید کی نماز کے.
وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد فاتقوا الله حق تقاته واحذروا معاصيه وعقوباته فطوبى لمن مسجد نبوی کے حاضری کے بعد ہم جنت البقیع میں حاضری دی. باہر سے ہی ہم نے دعا کی اور اس کے بعد ہم مسجد قباء نوافل کے لیے گئے اور وہاں پہ نوافل ادا کیے، اور نوافل ادا کرنے کے بعد ہم غزوہ احد کی طرف روانہ ہوئے. شہدائے احد کے مزارات اور مسجد شہداء کی زیارت کی اور سید الشہداء کے مقبرے کے اوپر حاضری دی. حمزہ مصطفیٰ کے لیے خصوصی دعائیں ہوئیں اور اب واپسی کی طرف ہم روانہ ہیں. عمرہ کے بعد مدینہ منورہ کی زیارتیں، بدر کی زیارتیں، اور اس کے بعد ہم طائف میں پہنچے ہیں. میرے بیک سائڈ کے اوپر باب الحزم ہے اور اس کے قریب ہی مسجد عبداللہ ابن عباس ہے، مزار عبداللہ ابن عباس ہے، وہاں پہ حاضری دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 2-3 زیارتیں اور کریں گے جو اس ویڈیو میں شامل ہیں. مسجد عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے ہیں اور یہ باب عبداللہ ابن عباس ہے، لائبریری عبداللہ ابن عباس، اور یہ مسجد عبداللہ ابن عباس ہے. اور اس کے درمیان میں یہ جو آپ کو چاردیواری نظر آ رہی ہے، اس چاردیواری کے اندر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر. حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد علی، اس کو مسجد کو بھی کہا جاتا ہے، مسجد رسول ہے اور باغ عداس ہے. یہ تمام زیارات قریب ہیں. یہ ہم نے یہ زیارات کیں اور اس کے بعد ہم ریاض کی طرف روانہ ہوئے. ویسے تو سفر بہت کیے لیکن حمزہ مصطفیٰ اور وتھ فیملی یہ میرا پہلا سفر تھا. زیارات اس میں کافی حد تک کور کرنے کی کوشش کی. بہت ساری زیارات ابھی بھی رہ گئی ہیں کیونکہ حمزہ مصطفیٰ کی صحت ٹھیک نہیں تھی. اس کے باوجود بھی ہم نے کافی چیزیں کور کر لی ہیں. آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا؟ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں. نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.